السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام کا جو پانچواں آدھار ہے وہ ہے حج۔ آج ہم اس بارے میں کچھ چرچا کریں گے۔ آج ہمارا یہ پہلا پارٹ ہے، تو حج کی فضیلت۔ اس سے بھی پہلے حج کرنے کے لیے ہم مکہ جاتے ہیں، تو مکہ اور وہاں پہ جو مسجد ہے، مسجد حرام، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مہتو ہے، اس کی کیا وشیشتا اور خصوصیت ہے، یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، عرب مہادیپ سعودی عرب کے اندر مکہ نگر میں، یعنی یہ سمندر جو ساحل سمندر ہے وہاں سے لگ بھگ 70-80 کلومیٹر کی دوری پہ یہ نگر مکہ آباد ہے، اور یہیں پہ اللہ کا پوتر گھر کعبہ ہے، مسجد حرام کے بیچوں بیچ میں۔ پورے سنسار میں سب سے سروشریشٹھ اور مہان، سب سے اتم جو نگر ہے وہ یہی مکہ ہے۔ سب سے افضل اور فضیلت والا شہر مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کو چنوٹ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پیدا ہوئے اور پھر یہیں سے اسلام کا پرچار پرسار کیا، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ میرے بھائیوں، یہ مکہ بہت ہی محبوب، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے مکہ، تم مجھے بہت محبوب ہو، میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں، میرے ہردے میں تمہارا ایک استھان ہے، ایک مقام ہے۔ پوری دھرتی، پورے سنسار میں جتنی بھی جگہیں ہیں، ان جگہوں میں تو مجھے سب سے زیادہ پریہ ہے۔ اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، میں اسے چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا، لیکن لوگوں نے مجبور کر دیا، بادھیہ بنا دیا، اتنا اتیاچار کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی اہم چیز ہے مکہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے۔ یہاں پہ جانور کا جو اس کا حدود ہے، جو اس کا سیما ہے، اس کے اندر جانور کا شکار کرنا، کسی کو بھی مارنا، گالی گلوچ کرنا، یہاں تک کہ کسی بھی پیڑ کا کوئی چیز توڑنا بنا آوشیکتا کے، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے۔ اسی پوتر نگری میں اللہ کا جو یعنی گھر ہے کعبہ، اور جو مسجد حرام، جو ساری دنیا میں سب سے افضل، سب سے بہترین جگہ ہے، وہ یہیں پر ہے، جس میں آپ ایک ٹائم کا نماز پڑھیں گے تو کتنا پنیہ ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 کے برابر۔ جی، مسجد نبوی میں اگر آپ نماز پڑھیں تو 1 رکعت کا ثواب 1,000 کے برابر ملتا ہے، اور وہی نماز اگر کوئی آدمی مسجد حرام میں پڑھتا ہے جو مکہ کے اندر ہے، تو اس کو 1,00,000، 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ملتا ہے۔ بہت ہی زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے، اور یہ مسجد جو ہے یہاں پہ مسجد حرام ہے۔ حرم اور حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے، مسجد حرام کا ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ارتھ یہ ہے کہ جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کا آدر اور سمان کیا جائے، جو محترم ہو، وہی جو ہے حرام ہے۔ یہ حرام حلال جائز ناجائز وید اوید والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آدر اور سمان کیا جاتا ہے۔ یہ پرتشٹھت جگہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مسجد حرام اور حرم کہا جاتا ہے۔ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، جو اس کا سیما ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مکہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مکہ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی جو ہے، مسجد حرام جو ہے مکہ کے اندر، اس کی بھی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو اللہ کا پوتر گھر کعبہ ہے، جو کالے رنگ کا ہم دیکھتے ہیں، یہی اصل کعبہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس سنسار میں جب کوئی بھی گھر نہیں تھا، پہلے گھر کا جو نرمان ہوا وہ یہی گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ جو گھر ہے مکہ کے اندر ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اور فرمایا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوگا، جو اس میں پرویش کرے گا، وہ شانتی پوروک ہو جائے گا،
وہ بھے مکت ہو جائے گا، وہ بہت ہی امن اور سلامتی کے ساتھ وہاں پہ رہے گا۔ تو میرے بھائیو بڑی اہم چیز ہے، یہ سنسار کے اندر بنایا گیا سب سے پہلا گھر ہے۔ سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا اس کا صحیح پرماڑ ہمیں نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے فرشتوں نے رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کا نرماڑ کیا، اس کی استھاپنا کی، اور پھر یہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کے پھر اس کا جو ہے پنرنرماڑ کیا، اس کو نئے سرے سے بنایا، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر، اس کا پرماڑ ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پتر، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں اس گھر کا نرماڑ کر رہے تھے، اس گھر کو بنا رہے تھے، تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ تو کیا ہے یہ شروع سنسار کا پہلا گھر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سنسار میں اس دھرتی پہ پہلا گھر کون سا بنا؟ فرمایا مسجد حرام یعنی کعبہ۔ دوسرے نمبر پہ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سی مسجد جو ہے سب سے پہلے بنی؟ تو فرمایا مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ پوچھا گیا کہ دونوں کے بیچ میں کتنا انتر ہے، کتنے سمے کے بعد مسجد اقصی بنی مسجد حرام کے بعد؟ فرمایا 40 سال کے بعد۔ تو یہ دنیا کے جو پرتھم گھروں میں سے یہی سب ہیں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اتم جگہ جو ہے یہی مسجد حرام ہے، اور اللہ کا پوتر گھر کعبہ ہے، جس کو سب سے پہلے دنیا کا پہلا گھر بنا، اور اس کا پنرنرماڑ پھر صحیح طریقے سے اللہ کے دو برگزیدہ بندے، اللہ کے پرتشٹھت بھکت اور پیغمبر سندیش واہک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ جب دونوں نے گھر کا نرماڑ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پھر سارے لوگ حج کے لیے آئے اور سارے لوگوں نے حج کیا۔ ایک دوسری آیت سورہ نمل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ گھر بنایا گیا ہے اس وجہ سے تاکہ اس گھر کا جو رب ہے، پالن کرتا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آزو بازو میں غلط چیز اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کا آدر اور سمان کیا جائے گا، اور اس کو ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی اچ اور مہان بنا۔ اس وجہ سے ہم اللہ کے پوتر گھر کعبہ کا، مسجد حرام کا، اللہ کی پوتر نگری مکہ سے ہم بھی محبت کریں، کیونکہ یہ امن اور شانتی والی جگہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے قرآن میں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سنیں اور اس سے محبت کریں، اور ہر سمبھو پریاس بھی کریں وہاں جانے کے لیے، اللہ کے پوتر گھر کعبہ کا درشن کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاجی اور نمازی بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔